اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے جی، یہ 10 نمبر آیت جو ہے سورہ النساء کی، الارمنگ آیت ہے. یعنی اتنی تمہید کے بعد اب فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈکٹ آ رہی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک بھی دیے جائیں گے. یعنی کوئی کہے گا میں نے تو مال ہڑپ کیا لیکن میں نے تو اندر کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا جواب اللہ نے دیا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اس کی گرمی تمہیں محسوس ہوگی. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ بولا کرتے تھے کہ دنیا میں مورل لا جتنے ہیں، مورل لاز یہ ایکٹیو نہیں ہیں، یہ ڈورمنٹ ہے. یعنی اگر کوئی شخص حرام کا لقمہ زبان پہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی اس نے رکھا ہے تو زبان جل جائے، یا جیسے ہی پیٹ میں جائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے. ورنہ تو یہ سارے پیٹ درد میں مبتلا ہوں جتنے حرام خوریاں کر رہے ہیں. لیکن آخرت میں یہی مال آگ بن جائے گا، اور جس کے پیٹ میں ہوگا وہ پیٹ میں آگ بن جائے گا. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، ڈورمنٹ ہیں، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں. اگر کوئی انگارہ زبان پہ رکھے گا، چاہے کوئی حلال کا انگارہ رکھے یا حرام کا، زبان جلے گی. کیونکہ دنیا میں اللہ نے آگ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے، لیکن حرام کے لقمے کو ایکٹیو نہیں رکھا ہوا، وہ ڈورمنٹ ہے. وہ اللہ نے کہا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، لیکن کئی سوچ رہے ہوں گے کوئی آگ تو محسوس نہیں ہو رہی. وہ کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی قرات کے دوران جب کبھی بھی جنت کی آیات آتی تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے، اور جب کبھی جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ پناہ طلب کیا کرتے. نماز میں بھی یہ سنت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر آپ یہ قرات کر رہے ہیں تو پھر اس دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس شخص نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں یوں ہے کہ سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور عشرۃ مبشرۃ 10 خوش نصیب جنتی اصحاب میں سے تھے، ان کی شکایت مروان بن حکم جو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کا حاکم تھا، ایک عورت نے شکایت کی کہ اس سعید نے میری زمین ہتھیا لی ہے. حالانکہ وہ زمین حضرت سعید ابن زید کی تھی. سعید ابن زید کو جب بلایا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے مروان کے دربار میں کہا کہ میں کیوں کر کسی کی زمین دبا سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین 9 انچ دبا لی تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جس شخص نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں کر کسی کی زمین دبائے گا؟ تو مروان نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں کلیریفیکیشن کی. صحابی تھے، ان کی گواہی عادلانہ تھی. لیکن سعید ابن زید کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. انہوں نے کہا اس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا نا، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو اس کی زمین میں ہی نا عبرت ناک موت دینا جس نے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ عورت پاگل ہو گئی اور وہ گلیوں میں چیختی چلاتی تھی، اسے ایسی بیماری لگ گئی اور وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے.
اور ایک دن وہ اسی زمین کے پاس سے گزر رہی تھی تو ایک کنویں سے وہ اوندے منہ اس کنویں کے اندر گر گئی اور وہی اس کی قبر بنی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. مشکات کے اندر 30 جلد میں کرامات والے چیپٹر میں یہ نقل کیا انہوں نے. یہ صحابی کی کرامت ہے کہ ان کی بد دعا لگ گئی اس عورت کو. تو اس میں الفاظ ہیں کہ زمین و آسمان کا توق. یہاں تو میرے بھائی پورے پورے پلاٹ، پوری پوری زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، مختار نامہ لکھواتے ہیں، پھر کل کو قابض ہو جاتے ہیں. یہ آپ اکثر نہیں دیکھتے؟ یتیموں کی زمینوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور جب ان کو کہیں حصہ دیں وہ کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دی ہے. بہنوں نے معاف اس لیے کی ہوتی ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ یا پرا رکھ لیے یا جداد رکھ لیے. جداد لیں تو بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور بہنیں تو انسیکیور رہتی ہیں کہ کل کو اگر طلاق ہوگی تو ہم پیچھے جائیں گی اپنے بھائی کے پاس ہی، تو اگر بگاڑی ہوگی تو پھر کدھر جائیں گی؟ پھر تو عیدی والوں کے پاس ہی جانا پڑے گا. یہ تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو اکثر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ معاف کرا لیے، جی وہ انہوں نے خود ہی کر دیا. خود کون معاف کرتا ہے؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مانگنے سے ملنا تو کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں آپ اس طرح کریں کہ جو ان کا حصہ ہے ان کے ہاتھ میں رکھیں، ان کے خامند اور ان کے بچوں کی موجودگی میں تکنا تو کون واپس کرتا ہے؟ اس عورت کا خامند واپس کرنے دے گا؟ اس کے جوان بچے، اور وہ بھی آج کل کے 21ویں صدی کے بچے، وہ کہنے گے اماں دفاع کرے تھے او بچے جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوئے گی وہ بھی کہنے گے جی اللہ کا حکم ہے، یہ تہاڈا حق ہے رکھو. ہاں جی، کیونکہ امت کا فتنہ جو ہے مال. جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ ساری کہانیاں آپ کرواتے ہیں کہ جی وہ معاف کر دیا ہے. معاف تب ہوگا آپ ان کے حوالے کریں، ان کی یعنی ہاتھ میں ان کے اکاؤنٹ میں جائے وہ چیز، اس کے بعد وہ گفٹ اگر آپ کو دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ ظلم نہ کریں. اچھا بعض اوقات ویسے بعض بڑے نیک لوگ بھی ہیں ہمارے پاس، ایسے لوگوں نے بھی بارہا رابطہ کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد بھائیوں کو دے دی، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن اب ہمیں ڈر ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کے عذاب میں ہوں گے. میں کہتا ہوں بالکل جی، قرآن کے رول کے تحت تو حقوق العباد کا معاملہ تو ہے. تو کہتے ہیں جی اب ہم اپنے باپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ جو جائیداد ہے اس کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر کے جتنا حصہ عورتوں کا اپنی بہنوں کا بنتا ہے ان کے حوالے کریں. تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور کریں. تو کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہمارے والد کی جان چھوٹ جائے گی؟ تو میں کہتا ہوں ہاں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو، ان کی بچیوں کو ان سے راضی کر دے گا. جب ان کو حصہ مل جائے گا وہ ان کے لیے دعا کریں گی. تو ایسے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ باپ خود بھگتے گا، اس نے کیا ہے. تو پھر ایسی اولاد کو میں کہتا ہوں آپ اتنی ناہنجار اولاد ہو کہ آپ کی خاطر وہ باپ پوری زندگی کمائی کرتا رہا، جوڑ کے آپ کے حوالے کر گیا اپنی محنت کا مال، اور آپ اتنے بغیرت ہو کہ اس کی کمائی میں سے اس کے عذاب کی تخفیف کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہو. لعنت ایسی اولاد کے اوپر جو ان کی اپنی کمائی بھی نہیں ہے، ان کے باپ کی کمائی ہے، اور اس کمائی کو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات اگر اب تمہارا باپ دنیا میں واپس آ جائے تو میں دیکھتا ہوں تمہیں کیا دے. تو اگر آپ کو خوف خدا ہے اور واقعی آخرت کے حوالے سے فکر ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر تو بڑے بڑے دیندار لوگ اپنی بہنوں کی، بچیوں کی جائیداد کو دبا لیتے ہیں. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے وہ بھائی کہتے ہیں جی وہ جی بہن کی جب شادی ہوئی تھی نا تو وہ والد صاحب نے اس کو جہیز دے دیا تھا. وہ بھائی جہیز جو ہے وہ وراثت تو نہیں ہے، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جہیز تو اس کا ہبہ اور ہدیہ تھا، اس نے اپنی مرضی سے دے دیا. اس میں بھی ٹھیک ہے، انصاف کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی کہ سارے بچوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں جو زندگی میں ہدیہ دیتے ہیں. تو آج ٹائم آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. وہ اگلی دفعہ میں پورا لیکچر صرف وراثت کے قوانین اور اس سے ریلیٹڈ مسائل پہ، چونکہ اگلی 2 آیات جو ہے نا وراثت سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو ڈسکس کروں گا. لیکن دنیا کے اندر اگر آپ کو خوف خدا ہے تو آپ کو اگر اپنی بہنوں کے ساتھ واقعی پیار ہے یا اپنے ماں باپ کی آخرت کے ساتھ، تو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال جوڑتے رہتے ہیں نا اور اس میں سے حق نہیں ادا کرتے دوسروں کا اور اللہ کا، یعنی زکوٰۃ یا جائیداد دبا لی کسی کی، تو قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کی فارم میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کی باچھیں چیرے گا. اور سورہ توبہ کے اندر تو اس سے بھی سخت الفاظ آئے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جو سونا اور چاندی یہ لوگ جوڑ رہے ہیں نا، اسی سونے اور چاندی کو پگھلائیں گے، ان کے ماتھے، ان کی پیٹھیں اور پہلو ہم گرم کر کے داغیں گے۔ سر اللہ کو نانی ماں تو ہے نہیں ہے نا جی، کوئی ماں تو اپنی اولاد کو اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے یہ کیا نا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس لیے کہ بھائی وہ اللہ ہے، اور اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ ماں باپ اولاد جذبات سے مغلوب ہو سکتی ہے، اللہ تو مغلوب نہیں ہوگا، اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ کر دینا ہے، اور جب اس نے فیصلہ کر دینا ہے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے مذہبی طبقے کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیر ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ روش ہے کہ ٹھیک ہے اگر بہن کی یا یتیم بھانجے بھانجیوں کی یا بھتیجوں کی جداد دبا لیے تو خیر ہے، تہجد میں اگر پہلے 8 نفل پڑھتے تھے تو 2 اور بڑھا لیں گے، تو قیامت والے دن وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی تو خود بخود یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ نہ سر اس طرح نہیں معاف ہونا، نہ اس طرح نہیں معاف ہونا، یہ کہانیاں دنیا چکراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کا ایک سلسلہ ہی بالکل ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ علیحدہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ حقوق العباد کا ایشو ہے، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس میں چھٹکارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معاف خود نہ کر دے وہ بندہ۔ تو مجھے بتائیں آخرت میں کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں لوگ ایک ایک نیکی کے پیچھے جھگڑ رہے ہوں گے، وہاں پہ کوئی معاف کرے گا؟ تو وہاں تو پھر پلے کوئی شے رہنی نہیں ہے۔ اس لیے اس ایشو کو سینسٹیو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں مرنے سے پہلے۔ باقی یہ جو جہیز والا ایشو ہے اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جہیز کے حوالے سے۔ ایک چیز صرف میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو وراثت تو سٹارٹ ہوگی مرنے کے بعد۔ زندگی میں جو آپ دیتے ہیں یہ تحفہ ہے، تو اس میں پھر آپ کو تحفہ برابر دینا چاہیے۔